ذکر کرنا ہے تو ذکر کے تعلق سے آج بہت سارے اذکار ہم لوگ پڑھتے ہیں، صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ جتنی بھی دعائیں ہم پڑھتے ہیں، ایک شکایت ہمیشہ ہوتی ہے کہ بھائی ہم لوگ کچھ فائدے کے لیے یا کوئی مصیبت کے لیے، کوئی جب بیماری آتی ہے اس کو دور کرانے کے لیے کوئی اذکار کرتے ہیں، اس کا ہمارے زندگیوں میں کوئی اثر نہیں نظر آتا، وہ ہمارے کو فائدے مند نہیں نظر آ رہی، اس سے ہمارے کو فائدہ نہیں ہو رہا، کیوں؟ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں۔ تو اصل میں ذکر کچھ لوگ کرتے بھی ہیں تو وہ ذکر کرنے کا طریقہ غلط ہوتا ہے۔ اصل میں ذکر کرنے والا کن چیزوں کو، کن باتوں کو یاد رکھے، ذکر کرنے کا طریقہ کیسا ہو، ذکر کیسے کریں جس سے ہماری زندگیوں میں اس کے کچھ اثرات بھی ہو، تو اس کا طریقہ یاد رکھ لو۔ پہلی چیز یہ ہے، زبان سے ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارا دل بھی اس کا ساتھ دے، دل بھی ہمارا ساتھ ہو۔ ہم زبان سے کچھ بول رہے ہیں لیکن ہماری سوچ کچھ اور ہے، ہم کیا بول رہے ہیں ہم کو نہیں معلوم ہے، تو پھر ایسے ذکر کا کیا فائدہ؟ ہم سبحان اللہ بولے، ہم الحمدللہ بولے، ہم اللہ اکبر بولے، ہم استغفر اللہ، ہم کیا بولے ہمارے کو معلوم نہیں، حالانکہ ہماری حالت ایسی ہے، زبان اور دل ایک ساتھ ہونا تھا ذکر میں، لیکن یہ دونوں الگ الگ ایسے ہو گئے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی کیا ہے؟ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، تو ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر نماز پڑھنے کے بعد اگر کوئی سوال کرے کہ بھائی تم پہلی رکعت میں کون سا سورہ پڑھے، ہمارے کو خود یاد نہیں رہتا کہ ہم کیا پڑھے۔ ہم رکوع میں سبحان ربی العظیم کتنی مرتبہ بولے، اگر نماز کے بعد کوئی پوچھے کتنی مرتبہ بولے، ہم کو یاد نہیں رہتا۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کون سا سورہ پڑھے، یاد نہیں رہتا۔ امام صاحب نماز پڑھا رہے، اگر کوئی پیچھے ٹھہرے ہوئے تو امام صاحب کون سی رکعت میں کون سا سورہ پڑھے ہم کو یاد نہیں رہتا، پوچھے تو نہیں بولتے اکثر لوگ، کیا پڑھے کہ انہوں پڑھے، ہم ان کے پیچھے ٹھہرے، بس ہمیشہ عادت ہوگی نماز پڑھنے، ہمیشہ کی طرح ہم لوگ نماز پڑھ لیے، جلدی جلدی سلام پھیر دیا آگے، ہم خود نماز میں کیا پڑھے ہمارے کو یاد نہیں رہتا۔ نماز کے بعد سلام پھیر دیا، فوراً اٹھ کے بھاگ گئے۔ نماز کے بعد اکثر لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کی جو عادت بن گئی، دیکھیے ایک ہوتا ہے عادت بن جانا، جیسا کہ بولتے ہیں نا وہ لت لگ جانا، کچھ لوگوں کو روٹین میں ایک چیز عادت ہے، ایکشنز کرنے کی عادت ہو گئی، بس اتنا ہی۔ اب اس میں ہمارا دل کتنا انوالو ہو کے ہے، دل کی گہرائیوں سے کر رہے، خوشی سے کر رہے، یہ نہیں معلوم ہے کون سا کی سلام پھیر دیا، ہاتھ اٹھایا، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، ایسا بول دیے خلاص اٹھ کے چلے گئے۔ ہمیشہ کی طرح ہر نماز میں یہ دو دعائیں یاد ہو گئی، وہ دو دعائیں پڑھ لیے، اس کے بعد سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اتنا سپیڈ، اس سے بھی زیادہ، بہت، دو تین دعائیں ہمیشہ وہ یاد ہو۔ کیا مانگے بھائی دعا میں، کیا مانگے کی یاد نہیں ہے، جو یاد تھا، اور وہ دعا کرتے ہوئے ادھر دیکھے ادھر دیکھے، ادھر ہاتھ پھیرے، جلدی اٹھے بھاگے۔ نماز کے بعد سلام پھیر کے بیٹھ کے کم از کم اذکار پڑھنے کا بھی ہمارے پاس ٹائم، کیا پڑھے ہم کو نہیں معلوم، تو پھر اس ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ذکر کرتے ہوئے زبان سے ذکر کرتے ہیں تو پھر دل بھی ساتھ ہو۔ پھر اسی طرح مثال کے ذریعے سے بھی اگر اس بات کو سمجھیں تو اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا کرے جیسے ہم اللہ کے ساتھ کر رہے، ہم کیا کر رہے نہیں معلوم، کیا بول رہے اور کیا کر رہے بہت فرق ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے ساتھ کوئی کرے، اگر ہمارے سامنے آ کے کوئی ٹھہرا اور اگر ہمارے کو بول رہا، لیکن بول رہا زبان سے کچھ اور، دیکھ رہا کچھ اور، ہم یہاں سامنے ٹھہرے، وہ ادھر دیکھ کے بولا اجی تم بہت اچھے ہے، اچھا دکھتا، ہماری تعریف کر رہا، تم بہت اچھے ہے، تم بہت خوبصورت ہے، تم میری مدد کرے، انہیں کتنی بھی تعریف کرو، لیکن تمہارے کو دیکھ کے نہیں بول رہا، ادھر دیکھ کے بول رہا، خوش ہوتے نہیں ہوتے، ناراض ہوتے۔ کیا کر رہا؟ تو میری تعریف کر رہا، تو میری بڑائی کر رہا، یا نہیں تو پھر میری کچھ اور ہی چیز تیرے دل میں نیت کچھ خراب ہے۔ اگر ہمارے سے کوئی بات کر رہا، ہماری طرف دیکھ کے نہیں بات کر رہا تو ہمارے کو غصہ آتا۔ ہم اللہ کا ذکر کر رہے لیکن دیکھ رہے کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، دل میں سوچ کچھ اور ہے، زبان سے کچھ اور ہی چل رہا۔ بہت سارے لوگ ہاتھوں میں تسبیح لے کے بس عادت ہوگی، خالی یوں ڈھکلتے رہتے، ادھر بات کرتے رہتے، کیا چل رہا ہے یہاں پر سمجھ میں نہیں آتا ان کو، کیا پڑھ رہے جی بولے تو نہیں معلوم، خالی ادھر باتاں کرتے، دکان میں یہ فروٹ دو، وہ کپڑے دو، یہ لیکن ایسا چلتے رہتا، وہ کیا چل رہا ہے؟ آپ خود اپنے آپ سے سوال کر لینا، نماز میں غلطی ہوتی ہے سوچ کی وجہ سے، یا پھر سوچ میں کبھی غلطی ہوتی ہے نماز کی وجہ سے؟ نماز میں غلطی ہوتی ہے سوچ کی وجہ سے، دکان کی سوچ، کھانے کی سوچ، پکانے کی سوچ، بچوں کی سوچ، دوسری سوچ آتے ہیں، دوسرے خیالات آتے ہیں، اس کی وجہ سے نماز تو خراب ہوئی ہماری، لیکن ہم کبھی سوچ رہے نماز کی وجہ سے ہماری سوچ کبھی خراب ہوئی نہیں ہوتی، کبھی نہیں ہوتی۔ تو پھر ہمارا دل نماز میں اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں کتنا لگا ہوا ہے، یا دنیاوی چیزوں میں کتنا لگا ہوا ہے، اپنے آپ سے سوال کر لینا۔ تو بہرحال ذکر جب بھی ہم کرتے ہیں اس وقت دل بھی ہمارا ساتھ